ہے سارے مہینوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آغاز و اختتام تیرے ہی سپرد ہیں، آغاز و اختتام تیرے ہی سپرد ہیں، میرے ہیں جتنے کام تیرے ہی سپرد ہیں۔ گردش مدار وقت کی قبضے میں ہے تیرے، گردش مدار وقت کی قبضے میں ہے تیرے، ہنگامے صبح و شام تیرے ہی سپرد ہیں۔ تو نے عطا کیا ہے حفاظت بھی ہو تیری، تو نے عطا کیا ہے حفاظت بھی ہو تیری، سب مرتبہ مقام تیرے ہی سپرد ہیں، سب مرتبہ مقام تیرے ہی سپرد ہیں۔ اے کاش بندگان خدا کی جبینوں پر، اے کاش بندگان خدا کی جبینوں پر لکھا رہے مدام تیرے ہی سپرد ہیں، لکھا رہے مدام تیرے ہی سپرد ہیں۔ دنیا میں ہم نے خود سے بنائے ہوئے ہیں جو، دنیا میں ہم نے خود سے بنائے ہوئے ہیں جو، سب آسرے ہیں خام تیرے ہی سپرد ہیں، سب آسرے ہیں خام تیرے ہی سپرد ہیں۔ ان کے طفیل حفظ و امان چاہیے تیری، رب شہ انام تیرے ہی سپرد ہیں۔ سرور کوئی بھی کام اب رکتا نہیں میرا، ہے ورد صبح و شام تیرے ہی سپرد ہیں۔ ناظرین اکرام، ARYQ TV کے لاہور اسٹوڈیو سے شان رمضان کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن نعمت افطار اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے، اور یہ خصوصی پروگرام عظیم لوگوں کے اخلاق جو اس وقت آپ لاہور اسٹوڈیو سے دیکھتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم آج ایک روزانہ کسی نہ کسی اہم موضوع پہ بات کریں گے، اور آج بھی یقیناً ایک اہم حوالہ ہے عظیم لوگوں کے اخلاق کے حوالے سے، اور عظیم لوگوں کے اخلاق کی نسبت سے کل ہم نے انبیاء کرام کے اخلاق پر گفتگو کی۔ قرآن کریم جس طرح سے ان کے اخلاق اور ان کے کردار کے حوالے سے انسانیت کو تعلیم دیتا ہے، اسی طرح سے آج بھی بہت امپورٹنٹ حوالہ ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے جو لوگ تھے، انبیاء کرام کے قریب رہنے والے، ان پر ایمان لانے والے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے، اور خاص طور پہ اصحاب رسول کے کردار اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب جامع مسجد داتا دربار، ہماری رہنمائی کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ خوش آمدید جناب۔ بہت شکریہ۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، ARYQ TV کے جانی پہچانی شخصیت، اور بہت سارے پروگراموں میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ بطور مہمان تشریف فرما ہوتے ہیں۔ میزبانی اور مہمانی کا امتزاج ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب، آستانہ عالیہ ساہو چک شریف سے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جناب الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب، ملک ممتاز محترم ثنا خاں ثنا گو، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور بسم اللہ، رنگ بھی خوبصورت پہنا ہے، مجھے ہماری ٹیم کہہ رہی ہے کہ بہت اچھا کلر پہنا ہے۔ بسم اللہ، کلام عطا فرمائیے۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا،
آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا؟ اتنا مانوس ہوں آقا، میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوں آقا، میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا۔ میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو بے خطر ہو کہ لاحد میں میں اتر جاؤں گا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلامت رہیں جناب رفیق ضیاء صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ مفتی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اخلاق کے بننے میں بھی صحبت کار فرما ہوتی ہے، بگڑنے میں بھی صحبت کار فرما ہوتی ہے، اور جن ہستیوں کا انتخاب کیا اللہ کریم نے اپنے انبیاء کے قریب رہنے کا، ان کے صحابی ہونے کے شرف سے فیض یاب فرمایا، یقیناً وہ بھی فیض یافتہ اور اللہ کے برگزیدہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو انبیاء کی صحبت نصیب ہوئی۔ اگر ہم عظیم لوگوں کے اخلاق کی بات کریں تو ان میں جو براہ راست جنہیں انبیاء سے اکتساب فیض کا موقع ملا، ان کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور انسانوں میں عظیم تر انبیاء علیہ السلام، پھر ان میں رسول اعظام اور رسولوں میں پھر 4 اولو العزم رسول، اور پھر ان میں سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب انہی مراتب کے لحاظ سے جو ان پر ایمان لانے والے جو صحابی کہلائے، حضور علیہ السلام نے ان کے لیے صحابی کا لفظ پسند فرمایا، وہ اس مناسبت سے سب سے افضل ٹھہرتے ہیں۔ ٹھیک، ہمارا موضوع چونکہ نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے صحبت یافتگان ٹھیک خوش نصیب ہیں، تو میں آگے بڑھتے ہوئے پہلی تو یہ وضاحت کر دوں کہ حضور علیہ السلام کی براہ راست مجلس اور صحبت پانے والے جو خوش نصیب ہیں وہ 2 جماعتوں میں ہیں، ایک کو ہم اہل بیت ٹھیک اور دوسرے صحابہ کرام۔ صحیح، جب ہم صحابی کی بات کرتے ہیں تو اہل بیت اطہار اس میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک، بالکل ٹھیک، صحبت کے معنی میں۔ صحیح، لیکن یہ بات مبنی بر حقیقت ہے کہ اہل بیت اطہار
ظاہر ہے جو صحابیت کی شان سے بھی متصف ہیں جی ان کا درجہ سب سے اوپر ہے، بے شک، سب سے اعلیٰ اور سب سے آگے ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ تو ہم جہاں بھی اپنی اس گفتگو میں ان کی بات کریں گے تو وہ اس میں شامل ہوں گے، جی بے شک، وہ اس میں سر فہرست ہوں گے۔ صحیح، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے علاوہ تمام عالم میں میرے صحابہ کو سب سے بہترین اور سب سے اچھا چنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ جن لوگوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری زمانہ اور پھر حضور علیہ السلام کی صحبت عطا ہوئی ہے، وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد کائنات کے تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ ٹھیک، پھر جب ہم صحابی کی تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں تو اس میں عمومیت ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان کے ساتھ صحبت پائی ہو، صحیح، اور اہل سنت کا یہ اس میں بالکل اتفاق ہے کہ اس میں کلام کرنا بھی ضروری نہیں، اس میں دیکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے اس تعریف میں شامل ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام کی ایمان کے ساتھ مجلس اور صحبت کا عطا ہو جانا، پھر اسی ایمان پر ٹھیک، پھر اسی ایمان پر ان کا خاتمہ ہو جانا، یہ عظمت و فضیلت کی بات ہے۔ واہ، اب جب ہم اس مجلس اور صحبت کی بات کریں تو یہ بات امت کے ہم سب کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ ان یعنی صحابہ کرام کی جو عظمت اور فضیلت کا سبب ہے وہ عبادات نہیں ہیں، اللہ اکبر، ٹھیک، یہ سب سے پہلے تو یہ امت کے پیش نظر رہنا چاہیے کہ ان کی فضیلت کا سبب عبادات میں سے کوئی عبادت نہیں ہے، ان کی فضیلت کا سبب صرف ایمان کے ساتھ چہرہ والضحیٰ کی زیارت ہے۔ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی اس مجلس تعلق صحبت، میں جو جتنا مضبوط ہوتا اب آگے ظاہر ہے وہ پھر اس تعلق میں، اس صحبت میں، اس کرم نوازی میں، اس خدمت میں، قربانی میں وغیرہ ذالک، وہ پھر ان میں ایک ترتیب امت نے بیان کی ہے۔ بالکل اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب صدیق اکبر سے لے کر ٹھیک، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ تمام سلسلہ حضور کے صحابہ کا چلا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین اکرام، بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، اور عظیم لوگوں کے اخلاق پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور آج ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو رضی اللہ عنہم کا تاج اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں کس طرح سے ان کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے کردار، ان کے اخلاق کا، اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عظیم لوگوں کے اخلاق، نعمت افطار کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں RYQ TV کے لاہور اسٹوڈیو سے، اور آج ہم اصحاب رسول کے اخلاق اور ان کے کردار کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے قبلہ مفتی صاحب نے اس حوالے سے ابتدائی گفتگو کی، ان کی اہمیت کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے فیض سے، اور اس کے حوالے سے دیگر چیزیں آپ نے مختلف زاویوں سے بیان فرمائیں۔ قاری صاحب کی طرف بڑھنا ہے سوال کے لیے کہ قرآن کریم میں بھی ان خوش بخت ہستیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق، ان کے کردار کے حوالے سے ان کو بلکہ تعلیم کی گئی چیزیں، اور ان کے ذریعے سے پھر انسانیت کو تعلیم کی گئی، حضور کے پاس بیٹھنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ کس طرح سے رکھنا ہے۔ تو اصحاب رسول کے اخلاق کے حوالے سے جو قرآن کریم تعلیم دیتا ہے، جی جو ہمیں بتاتا ہے، اس پر ارشاد فرمائیے۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آج بڑا اہم موضوع ہے، اور حسن اخلاق کے حوالے سے جس طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان بھی ہے، اور ترمذی کے اندر بھی رقم ہے، اور ابو داؤد شریف کی الفاظ ہیں کہ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ میزان میں قیامت کے دن سب سے جو وزنی اور بھاری چیز ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ ٹھیک، پھر بخاری مسلم کے اندر بھی آتا ہے، کریم آقا نے فرمایا کہ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ تم میں بہترین وہ ہے کہ جس کے اخلاق حسنہ اچھے ہیں۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان بھی یہ بھی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا اور میرا سب سے زیادہ محبوب ہوگا، فرمایا وہ حسن اخلاق والا ہوگا۔ واہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حسن اخلاق کی وجہ سے بندہ قائم اللیل اور صائم الدہر کے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جہاں تک آپ نے بات فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو نگاہ مصطفیٰ میں براہ راست جو فیض حاصل کرتے رہے اور سرکار دو عالم کی بارگاہ سے انہوں نے خیرات حاصل کی، تو ان کا ذکر قرآن پاک میں جا مقام پر ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
یعنی یہاں بھی ذکر آتا ہے اور کئی جگہ بھی ذکر آتا ہے. جس طرح حضور کے مفتی صاحب نے آغاز فرمایا تھا تاجدار صداقت کا، تو ان کا ذکر دیکھیں کتنا پیارا ہے. فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. یعنی آپ دیکھیں کہ کیسا رب کائنات نے ان کو جو چناؤ کیا نا. جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے، رب کائنات نے جب موسیٰ علیہ السلام کو ساری امتیں دکھائیں اور امت مصطفیٰ دکھائی تو عرض کی مالک یہ امت مجھے عطا کر دے. فرمایا یہ امت میں نے اپنے حبیب مصطفیٰ کے لیے منتخب کی. تو یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. یہاں میں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ اصحاب رسول پہ بات کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ان پہ بات کر رہے ہیں کہ جن کو رب کائنات نے چنا ہوا ہے. تو والذی جاء بالصدق کی بات کر رہا تھا تو مولا کائنات کی بارگاہ میں پوچھا گیا بتائیں یہ سچائی لانے والا کون ہے اور سب سے پہلے سچائی کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ سب سے پہلے سچائی لانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سب سے پہلے سچائی کی تصدیق کرنے والے تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور قبلہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں حضرت جریر بن عبداللہ بڑے عظیم صحابی، ایک گھوڑا خریدا انہوں نے اور ان کے غلام نے خریدا اور کہا جی یہ 300 اس کی رقم بیان کی. فرمایا نہیں وہ آپ جانتے تھے اس کی رقم زیادہ ہے. آپ نے فرمایا یہ 300 کا نہیں ہے یہ تو 800 کا ہے. کہنے لگا حضور یہ تو 300 کا. فرمایا میں گھوڑوں کی نسلوں کو جانتا ہوں، یہ 300 کا نہیں ہے. کیسے سچے لوگ تھے. کہا یہ 300 کا نہیں ہے بلکہ جو شخص آیا گھوڑا بیچنے کے لیے اسے 300 نہیں بلکہ 800 عطا فرمائے. تو یہ ایسے سچے لوگ تھے کہ اگر سودا ہو بھی جاتا تو جو حق بات ہوتی تھی اسی کو بیان فرماتے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر صاحب قبلہ بات جو ہے وہ متصل ہو گئی ہے اور سوال بھی ہمارا اسی حوالے سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جو اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے جو چیز جس کا بیان فرمایا وہ صداقت اور امانت تھی. سچائی اور امانت کا ذکر کیا. اس صدق کا نور آپ کے اصحاب میں کس طرح سے منتقل ہوا اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے، اس کا اظہار کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم الردان ابی بکر وان عمر وان علی وان عثمان ذی الکرمی. سبحان اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر صدق کے اوپر جو ہے 6 چیزوں کا اطلاق فرمایا ہے. جی. آپ نے فرمایا ہے کہ قول میں صداقت، نیت میں صداقت، عزم میں صداقت، عزم کو پورا کرنے میں صداقت، ٹھیک، اور پھر دین کے تمام معاملات میں تحقیقی صداقت. اب ان تمام چیزوں پہ ہم اگر بغور مطالعہ کریں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کے ہر عمل پر صداقت نظر آتی ہے، اللہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن نیت سے بھی نوازا. اور چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قلب مصطفیٰ کا چناؤ فرمایا اور اس کے بعد اصحاب رسول کے جو قلوب ہیں ان کا چناؤ فرمایا. ٹھیک. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے براہ راست بلا کسی واسطے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض حاصل کیا. ٹھیک. یعنی ہم نے تو قرآن پڑھا آج اپنے اساتذہ سے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ادھر قرآن کا نزول ہوتا ہے اور ادھر زبان مصطفیٰ سے سن کر اس کو یاد بھی کرتے ہیں. واہ واہ. اور صداقت کے بارے میں تو ان کی حالت یہ ہے کہ ہر صحابی رسول پر اگر ہم ان 6 چیزوں کا اطلاق دیکھیں صدق کے حوالے سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت سب سے بڑی بات ہے. اللہ اکبر. ان نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی صداقت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی صداقت، صحیح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنا جو ہے ارشادات کی صداقت، قرآن مجید کی صداقت، اور ان کے ہر عزم پر انہوں نے اپنی صداقت کو جو قائم رکھا. اور آج میں اور آپ اور پوری دنیا جو دین اسلام سے ہم لوگ روشناس ہیں اس کی سب سے بڑی صداقت وہ صحابہ کرام کی صداقت ہے کہ انہوں نے مکمل سچائی کے ساتھ، مکمل صدق کے دل کے ساتھ اور حسن اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ وہ پیغام امت تک پہنچایا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بڑھ کر کوئی صادق نظر نہیں آتا. ٹھیک. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صدق کے تمام درجات جو ہیں، تمام اوصاف اور تمام صفات جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں شامل ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا اور اس بات کو بصدق دل قبول فرمایا. اور پھر تاجدار صداقت
افضل البشر بعد الانبیاء حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدق کا کیا مقام ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لاتے ہیں اور جب کفار نے کہا کہ ابو بکر اگر کوئی بندہ کہے کہ میں راتوں رات گیا اور جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا اور بیت المقدس میں گیا، تو آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ کہے تو پھر تو اس بات کو نہیں مانا جا سکتا، لیکن انہوں نے کہا کہ تمہارے جو محبوب ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں، تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا بغیر سوچے سمجھے یہی جملہ تھا کہ اگر حضور نے فرمایا ہے تو پھر یہ بات سچ ہے اور یہ بات صادق ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، یہ خاص چیزیں ہیں جس میں ہم نے صدق کا ذکر کیا ہے، اور ابھی آپ سے عرض کرنے لگے یہ وہ امور ہیں یا یہ وہ خوبیاں ہیں، یہ وہ اوصاف ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں اور آپ کی تعلیمات کے ذریعے منتقل ہوئے۔ اس معاشرے میں عدل و انصاف آپ جانتے ہیں کہ ناپید تھا، لیکن حضور کی تعلیمات سے اور آپ کی صحبت میں بیٹھنے سے وہ اخلاق کی اعلیٰ قدریں جس میں عدل بھی شامل تھا ان کے اندر آ گیا۔ اس پہ کچھ روشنی فرمائیں۔ جی بہت شکریہ۔ جس طرح جناب پیر صاحب نے صحابہ کرام کے صداقت کے وصف پر بات کی ہے، بالکل اسی طرح دوسرا وصف جو صحابہ کرام کی عظمت و شان اور جس کا خصوصی اکتساب انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا وہ عدالت کا ہے۔ ٹھیک، آج تک ذکر ہو رہا ہے۔ آج تک عدل کا معنی ہے وضع الشیء فی محلہ، ٹھیک، اور اس کا مقابل ظلم ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں حضور علیہ السلام کی امت کا اس پر اتفاق ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، اللہ اکبر، ٹھیک کہ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ ٹھیک، اور عادل ہونے کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دین، شریعت، احکامات، اخلاق کریمہ، اس کی تشریحات، تعبیرات حضور علیہ السلام کو کرتے ہوئے دیکھا، سنا، سیکھا، ٹھیک، اسے سب سے پہلے خود اپنے عمل کی زندگی میں اپنایا، ٹھیک، اور اس کے بعد پھر اسے پوری عدالت کے ساتھ آگے اگلی امت تک پہنچا دیا۔ ٹھیک، اگر صحابہ کرام کو آپ عادل تصور نہ کریں تو دین کی کسی چیز پر آپ کا اعتماد قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ صحیح، حتیٰ کہ قرآن مجید، حضور علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت، تمام تر نظام، یہ تمام کے تمام صحیح سچے اسی وقت ہم تسلیم کر سکتے ہیں جب حضور علیہ السلام سے روایت کرنے والے، آگے پہنچانے والے صحابہ کرام کو ہم مکمل عادل مانیں۔ صحیح، صحیح، اور اگر بشری تقاضوں کی وجہ سے ان سے کچھ امور ایسے سرزد ہوئے بھی تو ہم ان کو محفوظ سمجھتے ہیں، اور محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اصلاح کی، درستگی کی، توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اللہ اکبر، اور جہاں تک دین اور شریعت کے احکامات ہیں اس میں وہ مکمل عادل ہیں۔ ٹھیک، اب صداقت کی بات کریں تو تاجدار صداقت کا ذکر ہوگا، بے شک، عدالت کی بات ہو تو تاجدار عدالت کا ذکر سبحان ہوگا۔ اللہ، سبحان یہ بنیادی طور پر ویسے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی وصف اور شان ہے، لیکن میں اس کو یوں تعبیر کیا کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات جمیلہ اور اوصاف حمیدہ ہیں، جی، حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ نے مجموعی طور پر اس سے برکت حاصل کی، اس کو حاصل کیا، ٹھیک، لیکن کسی نہ کسی ایک صحابی میں حضور علیہ السلام سے اخذ کردہ کسی ایک وصف کا رنگ اتنا غالب آیا کیا بات، کہ وہ اس میں ممتاز ہوا۔ سبحان اب اللہ، سبحان، تمام صحابہ سچے ہیں، ٹھیک، لیکن خصوصی وصف جناب حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ تمام صحابہ عادل ہیں، لیکن خصوصی وصف تاجدار عدالت کا ہے۔ تمام صحابہ سخی ہیں، تاجدار سخاوت عثمان غنی ہیں۔ سبحان اللہ، تمام صحابہ بہادر اور شجاع ہیں، لیکن تاجدار شجاعت حضرت مولا کریم۔ کیا بات۔ گفتگو کا لطف جو ہے وہ ہمیں بالکل اس کو کہیں بھی روکنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن بریک کا وقت آن پہنچتا ہے اور ہمیں روکنا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد۔ عظیم لوگوں کے اخلاق ہمارا ٹاپک ہے نعمت افطار میں، اور آج ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان کے اخلاق اور ان کے کردار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ مقام عدل پہ ہم نے بات کی، مقام صدق پہ بات کی، اور ایک بہت اہم پہلو
اخلاص کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے، آپ کے اخلاق کریمانہ کی صحبت میں رہنے کے سبب جو بنیادی چیز حاصل ہوئی اور سب سے قیمتی چیز جس کو کہا جا سکتا ہے وہ دولت اخلاص تھی جو ان برگزیدہ ہستیوں کے اندر پیدا ہوئی۔ اور حضور نے بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب روانہ کیا تو اس وقت بھی آپ نے جو نصیحت فرمائی وہ یہی تھی کہ نیت کو خالص کر لیا جائے، عمل بے شک تھوڑا کیا جائے۔ تو انہوں نے جو عمل بھی کیا وہ نیت اخلاص کے ساتھ کیا۔ اس دولت اخلاص کو جو اصحاب رسول کے اندر پیدا ہوئی حضور کی برکت سے، آپ کے اخلاق کریمانہ کے فیض جو منتقل ہوا، اس پہ ارشاد فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات قرآن پاک ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس عظمت صحابہ پہ، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے اصحاب رسول ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اصحاب رسول کا مقام کتنا بلند ہے کہ ان کے ایمان کو ایمان کا معیار قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلوص کی جہاں قبلہ ڈاکٹر صاحب بات ہے وہ دیکھیں کہ اصحاب رسول کے اندر جو خلوص تھا وہ معروف حدیث پاک آپ کے سامنے ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے شہید ہو جاتا ہے، ایک بندہ جناب سخاوت کر کے دریا بہا دیتا ہے، ایک بندہ محراب و منبر کی زینت بن کے ساری زندگی قرآن و حدیث کا نور قلب و روح میں اتارتا نظر آتا ہے بظاہراً، لیکن اگر خلوص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو قیامت کے دن رب کائنات فرمائیں گے سب سے پہلے ان کو جہنم میں داخل کرو، کیونکہ اخلاص کی دولت نہیں ہے۔ اگر خلوص ہو، اور میں کہتا ہوں اگر عمل بھی نہ ہو، حالانکہ عمل کے لیے شرط ہے، خلوص پہلے ہوگا وہ بنیاد ہے، پھر عمل ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر عمل بھی نہ ہو، خلوص ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ اجر کا حقدار ہو۔ پریکٹیکل نہ بھی کیا ہو تو اللہ پاک اجر عطا فرما دیں گے۔ اچھی نیت۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ ایک میں ایک شخص آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے مبارک ہو کہ رب کائنات نے تجھے احد پہاڑ کے برابر جو تو نے سونا تقسیم کیا تھا اس کا اجر عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میں نے تو صرف سوچا تھا، یعنی خلوص ایسا تھا کہ صرف سوچا کہ یا اللہ کاش اتنا سونا میرے پاس ہوتا تو میں تیری راہ میں تقسیم کر دیتا، تیری راہ میں ہدیہ کر دیتا۔ دربار مصطفیٰ میں آئے، خلوص کامل تھا تو کریم آقا نے مزدہ جاں فضا سنا دیا، فرمایا کہ تو نے عمل نہیں کیا، رب نے تجھے اجر عطا فرمایا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ پیر صاحب، پیغام آج کی ساری گفتگو کا جو آپ کے ذہن میں وہ ہمارے ناظرین کے لیے سب۔ جی دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی تقلید ہم سب کے لیے لازم ہے، ٹھیک۔ اور پھر تمام تر جو عبادات ہیں، حصول تقویٰ ہو، حصول تقرب اللہ ہو، اس تمام کی اساس اخلاص ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہر عمل سے ہمیں اخلاص ملتا ہے، محبت ملتی ہے، اور ان کی زندگی کا ہر عمل تقرب اللہ کے حصول کے لیے ہے، اور اپنے قلب کو سنوارنے کے لیے تھا، نہ کہ قالب کو سنوارنے کے لیے۔ صحیح۔ اور ہماری بھی آج بقا سالمیت اسی میں ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جو ہے اسوہ حسنہ پر اپنی زندگی کو مکمل رکھیں، اور انہی کے نقوش پا پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارتے چلیں۔ اور یہی پیغام ہمیں بارگاہ فیض عالم سے ملتا ہے کہ ابو بکر ہم چکابہ، عمر در طواف ہو، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ واہ جی، سبحان اللہ۔ حضرت پیغام۔ جی پیغام یہ ہے کہ رب جن سے راضی، جو رب سے راضی، واہ۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان سے راضی نہ ہوں؟ جن کے تقویٰ کی گواہی، جن کے ایمان کی گواہی، جن کے اخلاص کی گواہی، جن کے انفاق فی سبیل اللہ کی شہادت قرآن میں رب کائنات خود دے، اور جن کے ساتھ فرمائے کلن وعد اللہ الحسنہ، تو امت کی نجات پھر ان سے پیار کرنے میں اور ان سے محبت اور عقیدت رکھنے میں ہی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب، اور جناب الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب۔ ابھی آپ سے کلام لیتے ہیں ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں جناب افتخار عارف صاحب کی ایک نعت کے، اور پھر ہم کلام شامل کرتے ہیں کہ اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، اب یہ دنیا جسے چاہے اسے دیکھے سر سیل،
اب یہ دنیا جسے چاہے اسے دیکھے سرے سیل، ہم تو بس ایک سفینے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو بس ایک سفینے کی طرف دیکھتے ہیں، وہ جو پل بھر میں سرے عرش بری کھلتا ہے، وہ جو پل بھر میں سرے عرش بری کھلتا ہے، بس اسی نور کے زینے کی طرف دیکھتے ہیں، بس اسی نور کے زینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ عہد آسودگی جاں ہو کہ دور ادبار، عہد آسودگی جاں ہو کہ دور ادبار، اسی رحمت کے خزینے کی طرف دیکھتے ہیں، اور بہر تصدیق سند نامہ نسبت اشاق، مہر خاتم کے نگینے کی طرف دیکھتے ہیں، اور دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں وہ آشفتہ مزاج، دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں وہ آشفتہ مزاج، جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ انہی اشعار کے ساتھ اجازت دیجئے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ شان رمضان کی نعمت افطار ٹرانسمیشن ہمارے کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہے گی۔ ابھی رفیق زیاد صاحب کلام پیش کریں گے، اور ہمیں وہاں سے سید سلمان گل جوائن کریں گے، اور یہ نشریات جاری رہیں گی۔ بسم اللہ۔ دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، اشک نکلا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا سوچ کر یہ کہ میں اکیلا ہوں، سوچ کر یہ کہ میں اکیلا ہوں، میں جو رویا حضور یاد آئے، میں جو رویا، کون ہر بات برہم رکھتا ہے، کون ہر بار برہم رکھتا ہے، جب بھی سوچا حضور یاد آئے، جب بھی سوچا ابن حیدر، ابن حیدر حسین کے غم میں جو تڑپا حضور یاد آئے، دل جو تڑپا، میں نے سادات کے ہاتھوں کو ضیاء، میں نے سادات کے ہاتھوں کو ضیاء،
جب چوما حضور یاد آئے، جب چوما اور فلسفہ عشق حقیقی کیا ہے، فلسفہ عشق حقیقی کیا ہے، میں جو سمجھا حضور یاد آئے۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا